ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں صوفی نہیں ملتا، ہمیں کوئی اصلی اللہ والا نہیں ملتا، تو میں ان کے جواب میں کہا کرتا ہوں آپ اللہ والے کو تلاش ہی نہیں کر رہے ہوتے، آپ تو دراصل کسی شعبدہ باز، کسی جادوگر کی تلاش میں ہوتے ہیں جو آپ کو ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، جو آپ کو بہت سی کرامتیں کر کے دکھائے۔ اگر ہوا میں اڑنے والا کچھ آپ کو مل بھی جائے تو کیا اس سے تبدیل ہو جائے گا؟ بہت سے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو کیا سب کو ولایت پر فائز کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ صوفی مداری نہیں ہوتا، اسے دوسروں کو متاثر کرنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، اور اس کے نزدیک قوت کا منبع صرف ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے، اور طاقت میں کسی قسم کی دلچسپی دکھانا صوفی کے لیے ظلم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو مل نہیں رہا ہوتا، کیونکہ ہم ایک جادوئی اور پراسرار طاقتوں والے کسی سامری جادوگر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ایسے ہی کرداروں کے ارد گرد پائے جائیں گے جو کرامتوں کی مارکیٹنگ میں مہارت حاصل کر چکے ہوں گے۔ صوفیہ کے نزدیک کرامت کا ظہور حیض الرجال ہوتا ہے، اور کرامتیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ صوفی جہاں پر پایا جاتا ہے وہاں پر کرامتیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کرامتیں دکھائی نہیں دیتی۔ ارد گرد کی فضا میں ایک الگ سی خوشبو پھیل جاتی ہے خلا میں، اور اس کے ارد گرد بہت سی کرامتیں ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جاتے ہی دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کرامت نہیں تو پھر اور کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جاتے ہی ہماری نیگیٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی پوزیٹیوٹیز ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جاتے ہی ہمارے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے ذہنوں کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صرف مجلس میں ہی بیٹھنے سے ہمیں ایک قلبی سکون میسر آ جاتا ہے، تو یہ کرامت ہی نہیں تو اور کیا ہوتا ہے؟ اسی کو ہی تو اصل میں کرامت کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کرامتیں ہوتی ہیں، لوگ بدلتے ہیں، لوگ نئے جنم لیتے ہیں، ظلمات سے نور کی طرف جاتے ہیں، لیکن اسے محسوس نہیں کیا جاتا، کیونکہ صوفی مداری نہیں ہوتا۔